بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کا سفر۔ اسی طرح روتے دھوتے کچھ دن گزر گئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے بنی بکیف کے چند لوگوں کا انتخاب فرمایا اور دعوت اسلام دی تو ان بد نصیبوں نے آپ کا تمسخر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ بک رہا تھا۔ ایک نے کہا، کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی شخص نہ ملا جسے اپنا رسول بناتا؟ اس نگاہ نے تجھ غریب و یتیم کو ہی پسند کیا۔ آپ نے ان کا تمسخر سنا اور ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ آپ حق تبلیغ فرما کر اٹھنے لگے تو ان لوگوں نے آپ کے پیچھے شہر کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا اور خود بھی مل کر آپ پر آوازیں کسنے لگے۔ کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ ایک بدبخت کا پتھر لگنے سے آپ کی ایڑی مبارک زخمی ہو گئی اور خون نکال کر آپ کی نالین مبارک کو سرخ کرنے لگا۔ آپ نے ٹھنڈی سانس بھر کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ محمد عربی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں آیا، تیرے حکم پر تیرے ہی کام کو انجام دینے کے لیے آیا ہے۔ یا اللہ، میں تم سے شکوہ نہیں کرتا بلکہ تیری رحمت و بے پایہ کی مزید وسعتوں کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، ان کو ہدایت بھی نصیب فرما اور اسے استقامت بھی عطا فرما۔ الہی رحم کر طائف کی بستی کے مکینوں پر، الہی رحم کر طائف کی بستی کے مکینوں پر۔ الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اللہ اکبر۔ رسول ہاشمی اور امام الانبیاء کا ہی حوصلہ ہے کہ پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے خدا کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کے لیے رحم طلب کر رہے ہیں۔ حضور کی شان رحمت للعالمین تقاضا کر رہی ہے کہ زخمی کرنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوتے تو ان سب کو غرق کروا دیتے، کوئی اور پیغمبر ہوتا تو ان کو خنزیر اور بندر بنوا دیتا، مگر یہ تو رحمت للعالمین تھے، استقلال و استقامت کا کوہ گرا تھے، رحم و کرم کا تھاتے مارتا ہوا سمندر تھے۔ آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ان لوگوں میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ بنی بکیف کے انہی لوگوں میں سے اپنے ایک غلام کو انگوروں کو چند کھوسے دے کر آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور تناول فرمایا تو غلام، جس کا نام عداس تھا، دل دے بیٹھا۔ اس نے کہا، جو نام آپ لیتے ہیں یہاں کے لوگ تو نہیں لیتے۔ آپ نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس، جناب، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تبری 1/78۔ سرکار دو عالم، خوب، تو تم یونس بن متی کے شہر کے باشندے ہو؟ عداس، کیا آپ جانتے ہیں کہ یونس بن متی کون تھے؟ سرکار دو عالم، کیوں نہیں، وہ ہمارے بھائی اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ ان لوگوں نے عداس کو سرکار دو عالم کے ہاتھ پاؤں چومتے دیکھا تو کہنے لگا کہ اس شخص نے ہمارا ایک شخص بگاڑ دیا ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مانگتے ہوئے زخمی حالت میں مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کی ایڑی مبارک سے خون ابھی رس رہا تھا۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے باپ کی زخمی حالت میں دیکھا تو تڑپ کر رہ گئیں۔ آپ پانی گرم کر کے زخم بھی دھوتی جا رہی تھیں اور روتی بھی جا رہی تھیں، اور ایک دو روز کی بات نہیں تھی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ کی طرف سے اس طرح کے مظالم ہر روز ٹوٹتے تھے اور ہر روز جناب فاطمۃ الزہرا کو مقدس باپ کے نئے سے نئے غم کو دیکھنا پڑتا تھا، اور پھر مصیبت کے پورے 1000 دن جن حالات میں کاٹنے پڑے وہ حد بیان سے باہر ہیں۔ بالآخر تقریباً 3 سال کا یہ غم و الم اور درد و مصیبت کا دور ختم ہو گیا، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر لینے کا حکم خداوندی آ گیا۔
حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے وصال مبارک کے تھوڑے عرصے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرما لیا تھا۔ آپ بڑی نیک دل خاتون تھی اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتی، آپ کا غم دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، مگر ماں کی یاد بیٹی کے دل سے محو نہ کر سکیں۔ طبری صفحہ 87۔ ان کے علاوہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہمسیرہ سیدہ ام کلثوم بھی آپ کے غم میں برابر کی شریک تھیں، تاہم یہ ہر دو بہنوں کے لیے انتہائی المناک دور تھا۔